الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ تھوڑا آواز زیادہ کریں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ و مقدارہ العظیم۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلوات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں جامع مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، ماہ ذوالحج شریف کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ دن آ پہنچے ہیں کہ جب حجاج کرام اللہ رب العزت کے پاک گھر میں حاضر ہو کر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور لاکھوں حجاج کرام کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی زندگی میں یہ سعادت عطا فرمائے اور حج کی سعادتوں سے تمام اسلام کے ماننے والوں کو بہرہ مند فرمائے۔ حضرات محترم، حج کے ایام میں جہاں پہ حج ادا کیا جاتا ہے وہاں قربانی کا منسک ایک بڑا عظیم منسک اور فریضہ ہے، جسے اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں کے لیے لازم فرمایا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور حج پورا ہی سفر محبت اور سفر شوق ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں کی یادوں سے اسے منسوب کیا گیا، چاہے وہ صفا اور مروہ کی سعی کا معاملہ ہو، یا اس کے علاوہ وہ طواف ہو، وہ رمی جمرات ہو، وہ جتنے بھی مناسک اور شعائر حج ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں کی یادوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں آب زمزم ہمیں حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی یاد دلاتا ہے، جہاں صفا اور مروہ میں سعی کرنا حضرت حاجرہ کے ان چکروں کی یاد دلاتا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے لگائے تھے، اسی طرح وہ جو طواف ہے، وہ جو قربانی ہے، وہ سب انہی بندوں کی یادگاریں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے کوئی جو ہے وہ قربانی بنائی ہے، کوئی چیز جو ہے اسے لازم کیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ رب العزت کے اسم پاک کا ذکر کریں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ رب العزت نے ان کو قربانی کا جو ہے ان کے اوپر لازم کیا ہے کہ جو چوپائے، جو مویشی، جو مال ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں تم ان میں سے قربانی کرو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک تمہارا خدا ایک خدا ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور تم اسی کے اوپر اسلام
اور سر تسلیم خم کر دو. وبشر المخبتین، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے جو مخبتین ہیں، یعنی جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو اس کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں، ان کو یہاں پہ یہ خوشخبری دی گئی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قربانیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے جو ہے وہ جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. وَنَبِيِّكُمْ محمد، اور یہ تمہارے پاک نبی حضرت محمد کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، پس تم اس کو بجا لاؤ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکم بکل شعرۃ منہا حسنہ، کہ جب کوئی قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے. وَلِكُلِّ صُوفَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حسنہ، اور اون کا جو ایک ایک بال ہوتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی عطا فرماتا ہے. ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، فرمایا تم اپنی قربانیوں کو خوب کھلاؤ پلاؤ، ان کا خیال رکھو، کیونکہ یہ جو ہے وہ حوض کوثر کے اوپر تمہاری سواریاں ہوں گی جن کے اوپر تم سواری کرو گے، اور جو قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط کے اوپر سے گزرنا آسان فرما دے گا اور اس کے سفر آخرت کو اس کے لیے بہتر کر دے گا. اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا، کہ قربانی اور عید کے دن جو انسان عمل کرتا ہے اس میں سے کوئی عمل بھی اراقۃ الدماء، یعنی قربانی کو ذبح کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہوتا. لہٰذا ان دنوں میں اگر انسان کے صاحب نصاب ہو، وہ استطاعت رکھتا ہو، تو اسے ضرور جو ہے یہ عمل کرنا چاہیے. اب اس کا نصاب کتنا ہے اور کس کے اوپر قربانی واجب ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اسے یاد کرتے رہنا چاہیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے وجوب کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قربانی ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت جو ہے ان کے اوپر واجب ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہوں تو عقل مند بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، اور مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کے پاس وہ نصاب موجود ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی لازم ہے. اب اس کا نصاب کیا ہے تو فقہائے کرام نے احادیث پاک کی روشنی میں فرق کیا ہے کہ ایک ہے زکوٰۃ کا نصاب، اور زکوٰۃ کا نصاب آپ جانتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس جتنا پیسہ اور مال کسی کے پاس کسی بھی شکل میں موجود ہو اور اس کے حوائج اصلیہ اور ضروریات سے زائد ہو اور اس کے اوپر پورا سال گزر جائے تو پھر اس میں سے 2.5 یعنی 40واں حصہ وہ زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے. تو یہ تو ہے زکوٰۃ کہ اس کے لیے سال گزرنا بھی ضروری ہے، لیکن جو قربانی کا نصاب ہے اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ سونے کے بجائے چاندی کو اس کا نصاب مقرر فرمایا کہ جس کے پاس 52 تولے چاندی یا اس جتنے پیسے اس کی حوائج اصلیہ سے زائد موجود ہیں اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عید کے دنوں میں ان ایام میں وہ ان چیزوں کا مالک ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، تو پھر وہ اس چیز کا انتظار نہ کرے کہ اب وہ سال گزرے. سال گزرنا اس کے لیے شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، لیکن مال کے اوپر سال گزرنا قربانی کے لیے لازم نہیں، بلکہ حج کے ان ایام میں جس کے پاس 52 تولے چاندی یا اس جتنے پیسے ضروریات زندگی جو اس کی ہیں، جس میں اس کا لباس ہے، اس کے بیوی بچوں کا کھانا ہے اور دیگر جو اس کی ضروریات ہیں، سواری ہے، گھر ہے، اس سے ہٹ کے اگر اس کے پاس وہ چیزیں موجود ہوں گی تو پھر اس کے اوپر وہ قربانی ادا کرنا واجب ہوگا. یہ قربانی کا نصاب. اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یار پیر محمد کرم ہمارا وہ امام ہے. تو حضرات محترم،
قربانی کے حوالے سے یہ نصاب فقہائے کرام نے بیان کیا، اور آج کل اگر 52 تولے چاندی کا حساب لگایا جائے تو یہ مارکیٹ میں 1,40,000 روپیہ تقریباً کم و بیش بنتا ہے۔ تو جس کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ اور حوائج اصلیہ، اس کا کھانا، اس کے گھر والوں کا کھانا، لباس، اس کی سواری، اس کا گھر، اس سے زائد اگر اتنے پیسے ان دنوں میں موجود ہیں اور اس پہ قرضہ بھی کوئی نہیں ہے، وہ قرض سے بھی بچا ہوا ہے، تو پھر اس کے اوپر اپنی جانب سے قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اگر مرد کے پاس اتنا پیسہ ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر اس کی بیوی کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، حتیٰ کہ گھر کے عاقل اور بالغ جتنے افراد کے پاس یہ استطاعت موجود ہے تو انہیں یہ قربانی ادا کرنی چاہیے، اور اس کے اندر کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ برکتیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیان فرمائی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع علی الارض، کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ جب ہم اسے قربان کرتے ہیں، وہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کا وہ ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو بڑی پاکیزگی کے ساتھ، اپنے نفس کی طہارت اور خوشی کے ساتھ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ قرآن حکیم میں 2 مقام پر اللہ رب العزت نے قربانی کو نماز کے ساتھ ملا کے بیان کیا، یعنی جیسے نماز کی اہمیت ہے ویسے قربانی کی اہمیت ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، کوثر عطا فرمائی، پس آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان اور ابتر ہے۔ اور دوسرے مقام پہ جہاں قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا، وہ مشہور آیہ پاک ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا میرے رب کے لیے ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ پاک جلوہ فرما ہو گئے تو 10 سال جو آپ نے مدینے میں قیام فرمایا، ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 جانور قربانی کے، مینڈے جنہیں کہتے ہیں، جنہیں عربی میں کبش کہا جاتا ہے، وہ پیش کیا کرتے۔ جب پہلے مینڈے کو ذبح کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم تقبل من محمد وآل محمد، یا اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی آل کی طرف سے قبول فرما۔ اور جب دوسری قربانی کرتے تو حضور فرماتے اللہم تقبل من فقراء امتی، یا اللہ اس قربانی کو میری امت کے تمام فقراء کی طرف سے قبول فرما۔ تو امت کے فقیروں کو، غریبوں کو اور اپنی امت کے مساکین کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں یاد رکھا کرتے تھے۔ حضرات محترم، قربانی وہ عظیم شعیرہ ہے کہ جس کو احیاء کی طرف سے کرنا لازم ہے۔ بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے والد کی طرف سے قربانی پیش کرے، والدہ کی طرف سے، یا جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے، تو یاد رکھیں جس انسان پہ قربانی لازم ہے جب تک وہ اپنی طرف سے اس کا وجوب پیش نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کسی اور کی جانب سے پیش نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی اپنے کسی فوت شدہ عزیز کی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے اپنی جانب سے وہ شعیرہ ادا کرنا ہوگا، پھر اگر مزید استطاعت ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے فوت شدگان کی جانب سے وہ قربانی پیش کرے اور اس کی فضیلت اور اس کا ثواب حاصل کرے۔ اسی طرح اس کی جو شرائط ذکر کی گئی ہیں ان میں ایک شرط یہ ہے کہ اسے بہیمۃ الانعام میں ہونا چاہیے، اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہیمۃ الانعام، چوپایوں کا لفظ ذکر فرمایا۔ اب چوپایوں میں کیا کیا آتا ہے تو فقہائے کرام نے احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائی کہ اس میں اونٹ ہے، پھر اس میں گائے، بیل اور جو اس طرح کے مویشی ہیں، جس میں بھینس بھی شامل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، حالانکہ اہل سنت والجماعت اور فقہائے امت اور امام اعظم ابو حنیفہ اور تمام محدثین کے نزدیک
یہ جائز ہے کہ بھینس کی قربانی پیش کی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اس کی جو عمر طے کی گئی ہے کہ اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال مکمل ہو چکی ہو اور وہ 6 سال میں ہو، اگر وہ گائے یا بھینس ہے تو اس کی عمر 2 سال مکمل ہو چکی ہو اور وہ 3 سال میں ہو، اور اگر وہ بکرا ہے، بکری ہے اور اس طرح کا جانور ہے تو پھر اس کی عمر کا 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت عطا فرمائی کہ اگر کوئی جسے بھیڑ کہتے ہیں، وہ بھیڑ ہے جس کے اوپر بہت سے بال ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہے دمبا لیکن وہ لگتا 1 سال کا ہے تو پھر اس کے اندر بھی اس کی قربانی کی اجازت عطا فرمائی، لیکن عمومی حکم یہ ہے کہ اس کی عمر کا 1 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس میں کوئی عیب نہ ہو، جو چیز تم اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کی شکل میں پیش کر رہے ہو وہ عیب دار نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس عیب سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا انہا اربعہ، کہ یہ 4 قسم کے عیب ہیں۔ پہلے فرمایا العرجاء البین ضلعها، کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا ہونا بالکل واضح ہو اسے بھی عیب شمار کیا، والعوراء البین عورها، اور ایسا کانا جانور کہ جس کی ایک آنکھ نہ ہو اور بالکل واضح طور پہ اس کا یہ عیب نظر آتا ہو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا المریدۃ البین مرضها، وہ مریض جانور جس کا مرض واضح ہو، وہ کئی طرح کا مرض ہو سکتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا العجفاء التی لا تنقی، کہ جس کے کان کٹے ہوئے ہوں چاہے اوپر سے یا نیچے سے، اور وہ اتنا زیادہ ہو کہ اسے عیب میں شمار کیا جائے، تو اس طرح کے عیب دار جانور کو بھی پیش نہ کیا جائے، بلکہ اس میں پہلے انتقاء کیا جائے، اچھا جانور چن کے لیا جائے، پھر اس کی خدمت کی جائے اور پھر اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ پھر یہ ادب بھی ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہے تو وہ یوں ہی 1 ذی الحج شروع ہو تو اس دن سے لے کے قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ تراشے، اپنے بال نہ کاٹے، اور ان پابندیوں کو بھی اپنے اوپر لازم کرے جو ایک حاجی کے اوپر ہوتی ہیں، اور پھر جب وہ قربانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے حجاج کرام جیسا ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اس ثواب کے اندر بھی شامل کرے گا۔ پھر اس قربانی کا وقت کیا ہے؟ تو یہ احادیث پاک میں موجود ہے کہ نماز عید الاضحیٰ اس کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 12 ذو الحج جو عید کا 3را دن ہے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے جس شخص نے اس قربانی کو پیش کر لیا تو اس کے لیے یہ افضل بھی ہے، یہ جائز بھی ہے، اور اس کو اس کی اجازت دی گئی، لیکن عید کے پہلے دن میں قربانی پیش کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ تو حضرات محترم، یہ وہ بنیادی چند مسائل تھے جن کا آج ہم نے ذکر کیا۔ آخر میں ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک بڑے جانور میں حصے کتنے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ یہ بات جانتے ہیں یہ بات کہ زیادہ سے زیادہ حصے تو 7 ہو سکتے ہیں بڑے جانور میں۔ 7 سے زیادہ حصوں کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، لیکن 7 سے کم حصے اگر کوئی رکھنا چاہے، مثال کے طور پہ 4 افراد ہیں اور وہ 4 افراد مل کے ایک بڑا جانور پیش کرنا چاہیں تو انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اس کے 4 ہی حصے بنا لیں، اور پھر ان 4 حصے کے گوشت کو 3 حصوں میں جیسے تقسیم کرنے کا حکم ہے کہ ایک حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے، ایک حصہ غرباء اور مساکین کے لیے، اور ایک حصہ اپنے عزیز و اقربا اور رشتہ داروں کے لیے جو ہے وہ تقسیم کرے۔ تو 4 افراد بھی مل کے بڑا جانور کر سکتے ہیں، 5 افراد بھی مل کے کر سکتے ہیں، اور اس میں انہیں یہ اجازت بھی دی گئی ہے کہ آپ بندے 4 ہیں لیکن آپ افضل یہ ہے کہ اس کے 7 حصے بنا لیں۔ آپ میں سے ہی کچھ افراد کہیں جی میں 2 حصے لیتا ہوں، میں 3 لیتا ہوں، اور اس طریقے سے اس کے 7 حصے پورے کر لیں، تو یہ بھی افضل ہے، کیونکہ احادیث پاک میں 7 حصوں کا خصوصیت سے ذکر آیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قربانی بھی کرے اور اپنے کسی بچے کی طرف سے عقیقہ بھی جو ہے وہ ادا کرے، تو اسے فقہا نے یہ اجازت دی کہ وہ ایک حصہ قربانی کا رکھے اور دوسرا حصہ عقیقے کا رکھے، تو اسی قربانی کے اندر وہ عقیقہ جو ہے وہ بھی ادا کرے۔ اگر بچہ ہے تو 2 حصے عقیقے کے ہوں، اور اگر بچی ہے تو 1 حصہ ہو، لیکن افضل یہ ہے کہ عقیقے میں 2 بکرے ایک بچے کی طرف سے اور 1 بکرا بچی کی طرف سے پیش کیا جائے، افضل یہ ہے۔ لیکن اجازت یہ بھی دی گئی
کہ عقیقہ جو ہے وہ قربانی کے ساتھ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرات محترم، آج ہم نے قربانی کے چند اہم مسائل جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے تاکہ ابھی سے ہم تیاری کریں، اور یہ وہ عظیم منسک جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط پہ یہ تمہاری سواریاں ہوں گی اور اللہ رب العزت اس کے ایک ایک بال کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ایک عظیم شعیرہ ہے، اور ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ رب العزت کے ان شعیروں کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی کیفیت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کے تقوی کو بڑھا دیتا ہے۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ، تم اتنا جو ہے وہ کسی بچی کو جہیز دینے میں پیسے دے دو، اتنی چیریٹی کر دو، اتنا صدقہ کر دو۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح کی باتیں کرنا اور یہ باتیں کر کے اس عظیم شعیرے کو نقصان دینے کی کوشش کرنا، یہ حضور کے غلاموں کا شیوہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کام بھی ہوتے رہیں گے، اور اللہ جسے استطاعت دیتا ہے وہ غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن جب شعیرے کی بات آئے، جب دین کے مناسک کی بات آئے تو پھر ان کو ڈیمیج کرنا۔ اور جو بندے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، حیرت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اپنے جیب کے اندر 6 لاکھ کا آئی فون رکھا ہوتا ہے، انہیں وہاں پہ پیسے کا ضیاع نظر نہیں آتا، اور اپنی لگژریز اور آسائشوں میں پیسے کا ضیاع نظر نہیں آتا، اور ان شاعر کو ادا کرنے میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان تمام شاعر کو بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان عظیم ایام کی برکات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرما دی۔